آئیے آج ایک ایسے آسمانی سفر پر چلتے ہیں جس کی تصویر امام علی علیہ السلام نے اپنے ایک مشہور خطبے میں کھینچی ہے۔ ذرا تصور کیجئے فرشتوں کی ایک ایسی منظم کائنات کا جہاں ہر مخلوق کا ایک خاص مقصد ہے۔ یہ ایک ایسی منظر کشی ہے جو ہماری سوچ کو ایک نئی وسعت دیتی ہے۔ چلے اس کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں۔ تو خطبے کا آغاز ہوتا ہے اس زبردست جملے سے جو آسمانوں کے ایک عظیم سفر کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ بات صرف کچھ مخلوقات کی نہیں ہو رہی بلکہ ایک پوری کائنات کو فرشتوں کی مختلف اقسام سے بھر دینے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ کوئی خالی جگہ نہیں بلکہ ایک پوری بھری ہوئی منظم دنیا ہے۔ سب سے پہلی بات خالق کی آسمانی فوج کی۔ یہ خطبہ غیب کی دنیا کو کیسے دکھاتا ہے؟ ایک بالکل منظم فوج کی طرح، جہاں ہر فرشتے کا اپنا ایک رینک ہے، اپنی ایک ذمہ داری ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، اور یہ ہے عبادت جو کبھی رکتی ہی نہیں۔ یہاں بات ہوگی فرشتوں کی پہلی قسم کی، جن کی پہچان ہی ان کی مسلسل کبھی نہ ختم ہونے والی عبادت ہے۔ سب سے پہلے ان فرشتوں کا ذکر ہے جو ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں۔ اب سوچئے، یہ صرف ایک پوزیشن نہیں ہے، یہ تو اپنے خالق کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنے، اپنی عاجزی کی انتہا کی علامت ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ ان کی عبادت ایک ہی ہمیشہ رہنے والا عمل ہے۔ جیسے ہم نماز میں اٹھتے بیٹھتے رکوع کرتے ہیں نا، ویسا نہیں ہے۔ یہ فرشتے صرف سجدے کے لیے ہیں، بس وہ کبھی رکوع میں نہیں جاتے۔ بالکل اسی طرح ایک اور گروپ ہے فرشتوں کا جو ہمیشہ رکوع کی حالت میں ہیں، جھکے ہوئے ہیں۔ یہ بھی عبادت کا ایک بالکل خاص انداز ہے جو ان کے وجود کے مقصد کو دکھاتا ہے۔ اور یہ بات پھر سے اسی نقطے پر زور دیتی ہے کہ ان کا مقصد حیات بس ایک ہی ہے، ایک ایسا مقصد جو کبھی نہیں بدلتا۔ وہ صرف رکوع کے لیے بنائے گئے ہیں اور بس۔ اس سے ان کی مکمل فرمانبرداری کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کی عبادت اتنی پرفیکٹ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان میں کوئی انسانی کمزوری نہیں ہے۔ سوچیں، نہ آنکھوں میں نیند، نہ دماغ میں کوئی غلطی، نہ جسم میں کوئی تھکن، اور نہ ہی بھولنے کی کوئی گنجائش۔ یہ ہے عبادت اپنی سب سے خالص، سب سے ایبسولوٹ شکل میں۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ عبادت کرنے والے فرشتوں کے بعد اب بات ہوگی ان فرشتوں کی جو ایک طرح سے کائنات کے فنکشنریز ہیں، یعنی وہ جو اللہ کے احکامات کو اس دنیا تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کتنا زبردست اور منظم نظام ہے۔ یہاں کچھ خاص فرشتوں کو بہت اہم ذمہ داریاں دی گئی ہیں، جیسے وحی لانے والے، پھر احکام پہنچانے والے، مخلوق کی حفاظت کرنے والے، اور جنت کے نگران۔ ہر ایک کا اپنا کام ہے اور کائنات کا پورا نظام چلانے کے لیے ہر کردار ضروری ہے۔ اچھا، اب ہم پہنچے ہیں اس خطبے کے شاید سب سے زیادہ حیران کن، سب سے عظیم الشان حصے پر۔ یہاں ذکر ہے ان فرشتوں کا جنہیں عرش کے عظیم ستون کہا گیا ہے۔ ذرا ان کی وسعت کا اندازہ لگائیے۔ بیان شروع ہوتا ہے زمین کی گہرائیوں سے۔ کہا گیا کہ ان کے پاؤں زمین کی سب سے نچلی تہوں میں مضبوطی سے کڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو صرف شروعات ہے ان کی عظمت کی۔ اور پھر یہ تصویر اوپر کی طرف جاتی ہے، اتنی اوپر کہ ان کی گردنیں بلند ترین آسمانوں سے بھی باہر نکلی ہوئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے پوری کائنات ان کے وجود میں سما گئی ہو۔ اور آخر میں جو تصویر بنتی ہے وہ ناقابل یقین طاقت کی ہے۔ ان کے کندھے عرش کے ستونوں کے برابر ہیں۔ عرش جو خدائی طاقت کی علامت ہے، گویا یہ فرشتے ہی ہیں جو اس پورے کائناتی ڈھانچے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ لیکن اتنی طاقت، اتنی عظمت کے باوجود ان کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ ان کی عاجزی۔ وہ عرش کے سامنے اپنی نظریں جھکائے رکھتے ہیں، عزت اور طاقت کے پردوں میں چھپے ہوئے۔ سوچیں ذرا، اتنی طاقت اور اتنی انکساری ایک ساتھ، کیا کمال کا امتزاج ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ساری تفصیلات تو ہم نے دیکھ لیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پوری منظر کشی کا مقصد کیا ہے؟ چلیں اب ان تصورات کے پیچھے جو گہرے معنی چھپے ہیں ان پر تھوڑا گہرائی سے تبصرہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ خطبہ ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات بے ترتیب یا کیوٹک نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک انتہائی منظم، ایک سٹرکچرڈ نظام ہے۔ اس آسمانی ہائرارکی میں ہر مخلوق کی اپنی ایک جگہ ہے، اپنا ایک کام ہے۔ تو اس سب سے ہمیں کچھ بڑے آئیڈیاز ملتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ کائنات میں ایک پرفیکٹ آرڈر ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ دوسرا، سچی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ بالکل خالص، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ تیسرا، تخلیق کی وسعت جو ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ اور چوتھا اور بہت اہم کہ اصل طاقت عاجزی میں ہے۔ سب سے طاقتور وہی ہے جو سب سے زیادہ عاجز ہو۔ تو آخر میں یہ صرف فرشتوں کی کہانی نہیں ہے،
یہ تو ایک دعوت ہے، گہری سوچ کی دعوت۔ یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس نظر نہ آنے والی دنیا اور اپنی اس دنیا کے تعلق کے بارے میں سوچیں۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ یہ عظیم الشان تخلیق ہمیں اپنے بارے میں اور اس کائنات کی حقیقت کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟